أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. محترم دوستو، گزشتہ کل میں سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کو جس طرح ظاہری کمال عطا فرمایا اس طرح باطنی کمال بھی عطا فرمایا، اور اصل انسان میں باطنی کمال ہے، یہ یاد رکھیں۔ دنیا میں چاہے انسان کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، لیکن یہ حسن و جمال اس کا کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے خوبصورت تھے، ان کا لقب ابو لہب پر گیا تھا۔ شعلہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لال چور ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ ان کا نام تھا عبد العزا، لیکن عبد العزا سے کوئی نہیں پہچانتا، ابو لہب سے فوراً آدمی پہچان لیتا ہے۔ تو ایسا حسین و جمیل تھا، لیکن یہ اس کا حسن و جمال اس کو ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ظاہری کمال تو تھا، باطنی کمال نہیں تھا، اور باطنی کمال ہے شریعت، دین، ایمان، عمل صالح۔ جب تک باطنی کمال نہیں ہوگا یہ ظاہری کمال نجات نہیں دے سکتا۔ تو میں آپ کو باطنی کمال اور باطنی خوبی اور باطنی حسن و جمال کو سمجھا رہا تھا کل، جو اصل ہے۔ تو انسان کا باطنی کمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر میں 4 عالم پیدا فرمائے، عالم شہوت، عالم غضب، عالم وہم، عالم خیال۔ لیکن یہ چاروں کے چاروں عالم عقل کے تابع ہیں، عقل اس کے حاکم ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں عقل کی اتباع نہ کریں تو پوری دنیا میں فساد مچ جاوے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک بات اور سمجھاؤں آگے میں، یہ کل کی بات کا خلاصہ، آگے کی بات اب میں سمجھا رہا ہوں کہ عقل اسی وقت صحیح معنوں میں ان چیزوں کی رہنمائی کر سکتی ہے جبکہ عقل کو شریعت کا نور حاصل ہو، عقل شریعت کے تابع ہو۔ سمجھنا، وہ 4 چیزیں عقل کے تابع اور عقل شریعت کے تابع جب ہوگا تو پھر بعد میں انسان کو کمال حاصل ہوگا۔ اگر عقل شریعت کے تابع نہ رہے تو پھر بعد میں انسان کو باطنی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ذرا ترتیب باتیں سمجھنا۔ اگر عقل شریعت کے تابع نہ ہوئے تو صرف عقل انسان کو جہنم میں لے جائے،
کیا وجہ اس؟ ایک دو مثالیں میں صرف سمجھاؤں، بہت مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا عجیب، ایسا عجیب شاید حدیث میں ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ میں کس پر سنا رہا ہوں یاد رکھنا، صرف عقل جو ہے نا انسان کو نجات نہیں دے سکتی جب تک کہ شریعت کا نور اس کے ساتھ نہ ہو۔ آج ہم دنیا میں امریکہ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے کہ انہوں نے کتنی ترقی کی۔ آج کمپیوٹر دیکھو، اور انسان کہاں پہنچ چکا؟ چاند پر پہنچ چکا۔ اور فون بھی دیکھو کیسا عجیب، معمولی سا، ایک منٹ کے اندر اگر آپ کو امریکہ میں کسی سے بات کرنی ہے تو بالکل آپ بات کر سکتے ہیں۔ کیسی عقل! اور کمپیوٹر دیکھو، اس کی خوبی، اس کا کمال دیکھو۔ تو آج عقل کے اعتبار سے یوں سمجھو ہم امریکہ کو اور یورپ کے ممالک کو سب سے اونچا اور ترقی والا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اے مسلمانوں، یہ امریکہ، یورپ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو یہ ان کی عقل نجات نہیں دے سکتی، بلکہ ان سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں کہ جو چاند تک پہنچ چکا، جو سمندر کے نیچے گہرائی تک پہنچ چکا، اور وہاں سے نہ معلوم کیسے کیسے موتی اور ہیرے کو لے آیا۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ انسان چاند کی مطلب کہ تحقیق کر لایا، سمندر کی تحقیق کر لایا، لیکن انسان خود اپنی تحقیق نہیں کر سکا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ بات سمجھے میری؟ یہ معرفت کی بات میں نے کہی، اور میں نے اپنی بات نہیں کہی، بزرگوں کی بات سنائی۔ آج امریکہ والے خود اپنی حقیقت سے جاہل ہے کہ اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا، نہیں معلوم ان کو، کسی بنا پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ ہی بتلاؤ، میں یہی تو بات سمجھا رہا ہوں، اور اس صورت میں جو خلاصہ ہے نا وہ یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطنی جو خوبی انسان کو عطا فرمائی یہ اصل ہے، ظاہری خوبی نہیں، صرف عقل نہیں، ظاہری حسن و جمال نہیں، اور ظاہری یہ جو چمک دمک جو ہے، اور اسی طرح مال و متاع، یہ انسان کی خوبی نہیں ہے۔ انسان کی خوبی تو صحیح معنوں میں باطنی ہے۔ تو صرف عقل اگر کافی ہوتی تو امریکہ کے لیے کافی ہوتی، لیکن نہیں، ان کے لیے کافی نہیں ہوتی، نجات نہیں دے سکتی۔ یہ ایک مثال ہوئی، مختصر میں نے مثال دی۔ اب وہ حدیث کے میں مثال آپ کو سمجھاؤں۔ غزوہ خیبر ہو رہا تھا، طویل واقعہ ہے کہ کیسے ہوا غزوہ خیبر، لیکن مجھے ایک بات سمجھانی ہے، اس لیے سب باتیں شروع کی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ، یعنی فوج، صحابہ کی غزوہ خیبر جو قلعہ تھا بڑا، اس کا محاصرہ فرمایا کہ کوئی نکلنے نہ پاوے۔ خیبر بستی میں سے باہر جو نکلے اس کو قتل کرو، اس کو پکڑ لو، اور اس کا جو مال و سامان ہو اس پر قبضہ کر لو۔ اور کیا وجہ تھی؟ بڑی طویل وجہ ہے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زبردستی ان کو روکے رکھا، ان کا دانا پانی روک دیا تھا، نہ باہر سے کوئی پانی اور دانا جا سکتا تھا، نہ اندر سے دانا پانی باہر آ سکتا تھا۔ اب آپ ہی بتلاؤ، اس طرح کی جب حالت ہو جاوے تو انسان کی زندگی پریشان ہو جاوے۔ اب یہاں مثال کے طور پر بھروچ میں سامان آنا بند ہو جاوے تو ہماری حالت خراب ہو جاوے۔ جتنا ہمارے پاس مال ہے، سبزی ہے، اناج ہے، وہاں تک تو ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن یہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر بعد میں ہم کہاں سے جیئیں گے؟ جب تک کہ باہر سے مال اور سامان نہ آوے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روک دیا تھا۔ کیوں روک دیا تھا؟ تاکہ وہ مجبور ہو کر وہ باہر نکلے۔ 20-25 دن ہو گئے، قرآن میں بھی اس واقعے کو بیان فرمایا بڑا عجیب انداز سے۔ جس وقت محاصرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک چرواہا باہر نکلا چلے میں سے بکریاں لے کر. وہ بکریاں چرا رہا تھا. اور چرواہا کیسا ہوتا ہے؟ بیچارہ غریب قسم کا ہوتا ہے. اور اس زمانے میں عام طور پر جو حبشی ہوتا، پستہ قد ہوتا، غریب ہوتا، وہ اس طرح کی اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے. تو وہ جو چرواہا تھا، حدیث میں اس کا نام آتا ہے اسود راعی، یعنی اسود نامی چرواہا. وہ آیا، اس نے سوچا کہ کئی دنوں سے محمد نے ہمارا محاصرہ کیا ہے، لاؤ میں محمد کو ملوں تو صحیح. وہ کیسا بادشاہ ہے، کتنا زبردست وہ بادشاہ ہے کہ ان کا رعب اتنا چھایا ہوا ہے کہ خیبر والوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور دروازہ کھول کے باہر آئے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی. وہ کتنا باروق بادشاہ ہوگا، لاؤ میں اس کی میں ملاقات کروں. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. وہ آیا بکریوں کو لے کر. بکریاں تھی یہود کی. جب وہ آیا کسی صحابی سے ملے. اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ صحابی ہے، یہ مسلمان ہے. یوں کہا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ دیکھیں کون آپ کا بادشاہ؟ دیکھیں ہم نے سنا کہ محمد آپ کا بادشاہ ہے. دیکھیں ہاں، کیا کام ہے آپ کا؟ دیکھیں مجھے ملنا ہے. چلو لے گئے. بالکل ایسی جھونپڑی میں لے گئے جو بالکل خستہ حال تھی، پرانی تھی. یہ جب جھونپڑی کے قریب ہوا، صحابی نے فرمایا کہ جاؤ اس جھونپڑی میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر وہ بادشاہ بیٹھے. وہ اسود رائی تھوڑی دیر تو تعجب میں پڑ گیا. کیا آپ بات کرتے ہو؟ آپ میری مذاق مت کرو. ایسی جھونپڑی میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے؟ کہ ہاں اسی جھونپڑی میں محمد بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو اس کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ محمد اس جھونپڑی میں بیٹھے ہوں گے. بالکل پرانی، خستہ، ٹوٹی ہوئی، کئی دنوں سے لگائی ہوئی. جب اندر وہ گئے تو دیکھا نہ چٹائی ہے، بس ایسے ہی فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کے چہرے کو جب دیکھا ایسا باروق چہرہ تھا کہ واقعتاً آدمی کانپ اٹھے، مرعوب ہو جائے. جب وہ وہاں بیٹھا اسود رائی، کچھ صحابی بھی تھے ساتھ میں. کیسا تھا؟ حدیث میں آتا ہے پتہ قد تھا. اس کا چہرے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ جب آیا تو اس کے بدن میں سے بدبو نکل رہی تھی. کیوں؟ حبشی تھا، نہ معلوم کب اس نے غسل کیا ہوگا، اور بالکل غریب قسم کا آدمی تھا. نہ اس کی ناک کا ٹھکانہ تھا، نہ دانتوں کا ٹھکانہ تھا، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ تھا، نہ چہرے کا ٹھکانہ تھا. اس طرح کا آدمی حدیث میں آتا ہے. اس نے کہا آپ محمد ہو؟ کہ ہاں یہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا دعوت دیتے ہو؟ آپ کیوں یہاں آئے ہو؟ آپ نے کیوں ہمارا محاصرہ کیا؟ آپ نے ہمیں کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ تو پوری بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. کہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے رسول؟ اس کو سمجھایا. پھر بعد میں یوں کہا کیا میں بھی آپ کے مذہب میں داخل ہو سکتا ہوں مجھ جیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے. سب برابر ہے انسان، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ رعیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو، چاہے بالکل گھٹیا قسم کا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو دنیا میں، وہ تمام کے تمام ہمارے مذہب میں داخل ہو سکتا ہے. کہ اچھا میں داخل ہو سکتا ہوں. چلو اگر میں داخل ہوا تو میرا مقام کیا ہوگا آپ کے یہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اگر جو آپ اسلام میں داخل ہو چکے تو آپ کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے. کیا فرمایا؟ آپ کو ہم اپنے سینے سے لگائیں گے. تو کہا کہ مجھے آپ سینے سے لگاؤ گے؟ آج تک میرے آقا نے مجھے قریب میں نہیں بٹھایا، اور آپ تو کتنے بڑے بادشاہ ہو، تو کیا آپ مجھے سینے سے لگاؤ گے؟ تو کیا ہاں آپ ایک مرتبہ اگر مسلمان ہو جائے ہم اپنے سینے سے لگائیں گے، اور دوسری بات آپ ہمارے بھائی ہو جاؤ گے. دیکھو کس کو فرما دیں؟ ایک حبشی چرواہا جس کو کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مرتبے والے یوں فرماتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اور آج ہماری حالت کیسی ہے؟ جو اونچے خاندان والا ہو نیچے خاندان والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ تو فلانی برادری والا ہے،
اور ہم تو فلانی برادری والے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاہے کیسا ہی غلام کیوں نہ ہو، حبشی کیوں نہ ہو، مسلمان ہونے کے بعد یوں فرمایا کہ سب برابر ہے. یہ الفاظ ہے حدیث میں کہ آپ بھی برابر، میں بھی برابر، مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپ میرے اسلامی بھائی بن جاؤ گے اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں. تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں. لیکن اگر میں مسلمان ہو گیا، یہ تو آپ نے میرا دنیا کا مقام بیان فرمایا، مجھے اس پر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تیری چہرے کی سیاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تابانی سے بدل دے گا، چمک دمک سے بدل دے گا، تجھے حسین و جمیل بنا دے گا مرنے کے بعد. اور اسی طرح یہ جو تیرے بدن سے بدبو جو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو سے بدل دے گا. اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی جو حوض ہے کوثر اور تسنیم اس کے پانی سے تجھے غسل دے گا اور تجھے نہلائے گا اور مرنے کے بعد تجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تو جب یہ سنا تو اسود رائی نے کہا تب تو میں مسلمان ہوتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے. فوراً کلمہ پڑھا. اب دیکھو میں کیا بات اصل میں سمجھا رہا ہوں. دوسری بات، یہ تو واقعہ ہے، کیا بات سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مسلمان بنا لیا، وہ جو اسود تھا اس نے یوں کہا اب آپ مجھے حکم دے میں کیا کام کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہ نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا، صرف ایک چیز کا حکم دیا. سب سے پہلے یہ فرمایا تم جس کی بکریاں لے کر آئے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں امانت ہے، سب سے پہلے یہ بکریاں ان کو دے آؤ. یہ کوئی معمولی مت سمجھنا اس بات کو میرے محترم دوستوں بزرگوں. کس کی بکریاں تھی؟ یہود کی. اور یہود کون؟ دشمن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پر سر جنگ ہے، ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. آج کل کی صحیح بتلاؤ ہماری عقل کیا کہے گی؟ ہماری عقل تو یہی کہے گی کہ ان کی بکریاں لے لینی چاہیے. میری بات سمجھے؟ اب میں عقل کی بات سمجھا رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں اس واقعے میں کہ دیکھو آج کل کی دنیا کی عقل تو کیا کہے گی؟ ارے دنیا کی عقل کیا، آپ کو میں مثالی بتلا دوں. جب یہ یورپ والوں کی عالم اسلام سے لڑائی ہوتی ہے تو عالم اسلام کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہے یورپ کی بینکوں میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں معلوم؟ تمہارے سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے، فریز کر دیے گئے، اب تمہیں پیسہ نہیں ملے گا. کیوں؟ آج ہماری تو آپس میں دشمنی ہے، ہماری آپس میں لڑائی ہے، اس بنا پر اب تمہیں جو پیسہ ہے ہماری بینکوں میں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ عقل کہتی ہے. کیوں عقل نے یہ کہا؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس بنا پر اب نہیں ملے گا. ایسے پہلے ہوا تھا جس وقت لڑائی ہوئی تھی. بڑی لمبی تفصیل ہے، پھر میں اشارہ کرتا ہوں ہر چیز کا. تو دیکھو آج کل کی دنیا کی عقل تو یوں کہتی ہے کہ دشمن کا اگر مال اگر مل جاتا ہو تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم دیا اس یہودی جو بکریاں والا جو تھا چرواہا اسود رائی، ان سے یوں فرمایا کہ آپ کے پاس جو بکریاں ہیں یہ امانت ہے، اگر جو وہ ہمارے دشمنوں کی ہے لیکن آج ہمارے لیے اس کو لینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ بکریاں ایک معاہدے کے ماتحت میں آپ کے پاس ہے، امانت کے طور پر ہے. اس امانت کو پہلے واپس کراؤ، پھر بعد میں سوال کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور آج کل ہمارے قبضے میں یہود دشمن کی امانتیں نہیں، بعض مسلمانوں کی امانتیں ہیں، لیکن اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. بلکہ بات تو ایسے ہیں کہ بھائی کی، بہن کی، نہ معلوم کتنی ملکیتیں اپنے پاس ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور بعض بیچارے غریب ہیں، ان کی دکانیں ہمارے قبضوں میں ہیں، ان کے مکان ہمارے قبضے میں ہیں، اس کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی. سمجھنا میری بات، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بات اور اس پر عمل بھی ہو. 2 جمعہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، لیکن آج تک کسی نے مجھے سنایا نہیں کہ اس پر ہم نے عمل کیا. ایک بھی مثال آج تک آئی نہیں کہ چلو کسی نے دکان خالی کی ہو یا کرایہ بڑھا دیا ہو، کچھ کیا ہو. کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں آج تک مجھے. حالانکہ میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں، مرنے کے بعد پتا چلے گا. اللہ حفاظت فرما. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ اللہ حفاظت بات آ گئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں.
کرائے کی دکان ہے، کرائے کا مکان ہے، اپنی نہیں ہے. اب خود کو وہ دکان نہیں چلانی ہوتی ہے، وہ دکان کسی اور کو بیچ دیتا ہے. تجھے کیا حق ہے بیچنے کا؟ بات سمجھے؟ دیکھو میں تو سب بات کہتا ہوں الحمدللہ، بات آ گئی اس لیے میں نے کہہ دی. کرائے کی دکان ہے، مکان کرائے کا ہے، اصل مالک کو واپس کرو، آپ کو بیچنے کا حق نہیں. ارے میں نے سنا کرایہ والا وہ مکان بھی بیچ دیتا ہے، دکان بھی بیچ دیتا ہے لاکھوں روپیوں میں. تو وہ لاکھوں روپے کیا حلال کے ہیں؟ ارے حرام کے ہیں آپ کے. اور مزے سے کھا رہا ہے، مزے سے مکان بنا رہا ہے، مزے سے دکانیں نہیں لے رہا ہے، مزے سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہا ہے. کس سے؟ وہ کرائے کی جو دکانیں اس کو بیچی لاکھوں روپے میں. ارے وہ لاکھوں روپے آپ کے نہیں، جس کی یہ دکان ہے اس کے ہے لاکھوں روپے، آپ کو بیچنے کا حق نہیں ہے. سن لو. اور کتنے روپے ہم نے ایسے ہضم کر لیے، اور کتنے رمضان ہمارے اوپر ایسے گزرے، کوئی رمضان قبول نہیں. پر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شب قدر اتنی ہم نے پالی، شب برات اتنی پالی، اتنی ہم نے نماز پڑھ لی، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے. یاد رکھنا قبول نہیں. بیچو اب دکانیں اور کرائے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی بکریوں کو نہ کہا نہیں یہ ہماری نہیں ہے، واپس کر دو، واپس کر دو، یہ تو امانت ہے، جلدی سے واپس کر کے آؤ. وہ اسود رائی اپنے آقا کے پاس گئے اور آقا کے پاس جا کر یوں کہا میں تو مسلمان ہو گیا، یہ بکریاں آپ کو واپس. یا اللہ، کوئی مثال تو مجھے بتاؤ. اسی لیے میں نے کہا دنیا میں بلکہ ساری احادیث کے ذخیرے میں اس واقعے کے برابر کوئی دوسرا واقعہ ہوا ہی نہیں. کیا عجیب و غریب اس کے اندر باتیں ہیں، لیکن کیا کر ایک مجلس میں سب باتیں میں کھل نہیں سکتا. اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں ایک آدمی ایسا ہے جس نے پوری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ناقدری، اللہ کی ناشکری کی، کفر کیا، پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پوری زندگی میں ایک روپیہ زکات بھی ادا نہیں کی، ایک عمل بھی نہیں کیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. وہ کون سا آدمی؟ یہی اسود رائی. آپ اندازہ لگاؤ کیوں؟ واحد ایک باطنی جو خوبی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. باطنی خوبی کون سی؟ ایمان میں داخل ہو چکا. اب یہاں پر میں اصل جو پوائنٹ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اب سمجھو. ایک ہے عقل، ایک ہے شریعت. تو عقل بھی جب تک کہ شریعت کا نور نہیں ہوگا آدمی کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی عقل. دیکھو یہاں پر عقل کیا کہتی ہے؟ بکریاں لے لو. اور ایسا ہی کرتی ہے آج کل کی عقل. یاد رکھنا آج کل کی دنیا ایسا ہی کرتی ہے جو میں نے آپ کو مثال دی. یورپ والے عالم اسلام کے ساتھ جب لڑائی ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیتی ہے، منجمد کر دیتی ہے، نہیں دیتی ہے. کیوں؟ وہ یوں کہتی ہے ہمارے دشمن کا مال ہے اور دشمن کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، دشمن کا مال واپس کرنا ضروری نہیں ہے. تو آپ ہی بتلاؤ ایسی مثال ایک تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی بکریاں اپنے قبضے میں تھی لیکن اس کے باوجود فرمایا نہیں اس کو واپس کراؤ. کوئی مثال تو بتا رہی. تو یہ عقل اور شریعت دونوں جمع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل پر کام نہیں کیا بلکہ شریعت پر عمل کیا. کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ کے ذمہ اگر کسی کی امانت ہو، دکان کسی نے کرائے پر دی یہ امانت ہے آپ کے پاس، مکان کسی نے آپ کو کرائے پر دیا یہ مکان آپ کے پاس امانت ہے، یا کسی نے آپ کو پیسہ دیا وہ امانت ہے، اب اس کو واپس کرنا ضروری ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور عقل کیا کہتی ہے معلوم؟ دنیا کیا کہتی ہے کہ رہے اس کا مکان اور کھیرے اس کی زمین. یہ عقل کہتی ہے. تو چلو بتاؤ عقل کے تابع چلنا ہے یا شریعت کے؟ اب فیصلہ کر لو اس مجلس میں. اگر عقل کے تابع چلنا ہونے تو میں سنا دوں آپ کو بھی، میں فیصلہ سنا دوں. کیا فیصلہ؟ آگے آیت میں ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. جاؤ اللہ تعالیٰ بھی اسفل سافل میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے جہنم میں. یہ فیصلہ ہو گیا. اگر آپ کو امانت واپس نہیں کرنی ہے یا اس کا حق ادا نہیں کرنا ہے تو دیکھو یہاں پر دو چیزیں ہوئی، ایک شریعت ہے اور ایک کون سی چیز ہے؟ عقل ہے. تو عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور شریعت نے منع کیا نہیں امانت واپس کر دینی چاہیے. تو یہ تو میں نے ابھی ایک مثال دی.
بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور مثال دے دوں. چلو ایک مختصر بات مجھے یاد آئی. مسلمانوں میں ایک فرقہ گزرا ہے 800 سال پہلے جس نے بنیاد رکھی. عبید اللہ نامی کیروان کا تھا. وہ باطینی فرقہ. جو فرقے ہیں نا مسلمانوں میں, ان فرقوں میں ایک فرقہ ہے باطینی فرقہ جس کو کرامتا کہتے ہیں. اس نے بنیاد رکھی عبید اللہ نے, مسلمان. اور کیا بنیاد رکھی معلوم اس کی؟ ایک مختصر بچے ایک مثال میں دیتا ہوں, سمجھاتا ہوں. بہت مثالیں الحمدللہ, بہت ساری مثالیں آتی ہے سمجھ میں, لیکن اسی مثالوں میں اپنا وقت ہو جائے گا. تو کیا مثال؟ اس نے کیا کہا, اپنے چاہنے والے جتنے تھے, اپنے ماننے والے جتنے تھے, ان تمام کو خط لکھا. یہ لکھا کہ مجھے یہ بات بغور سننا. کیا لکھا اس کا میں خلاصہ, اس خط کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شریعت ایک آدمی کو اپنے بہن کے ساتھ نکاح کرنے کو روکتی کیوں. یہ بات ہے, بات سمجھے؟ دیکھو اس کی عقل دیکھو, وہ شریعت کا نور اس کو نہیں ملا, اس بنا پر اس کی عقل کہاں لے جائے گی بتلاؤ. جب بہن کے ساتھ نکاح ہوگا یہ تو حرام ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے, اور وہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا تو جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے. اگر عقل کو شریعت کے تابع نہیں کیا تو واقعیت نیری عقل آدمی کو جہنم میں لے جائے گی. بات سمجھنا میری, میں علمی بات سمجھاتا ہوں, عام بات نہیں ہے الحمدللہ. اور میرا اپنا بھی کمال نہیں, میں بزرگوں کی باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو کیا کہا, مجھے تعجب ہے کہ شریعت کیوں روکتی ہے ایک آدمی کو اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں. اس کی دلیل کیا بیان کی معلوم اس نے, کہ ایک بہن اور بھائی جب سے چھوٹے ہوتے ہیں ساتھ میں بڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا مزاج پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کی طبیعت کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور آپس میں پہلے سے محبت ہوتی ہے. تو اگر ان کا آپس میں نکاح ہو جائے تو بڑا اچھا نباہ ہوگا. دیکھو یہ دلیل اس کی. بات صحیح ہے, عقل تو یہی کہتی ہے, لیکن ہم نے پہلے سے دعویٰ کیا کہ عقل کے تابع ہمیں نہیں چلنا ہے, بلکہ عقل جہاں تک چل سکتی ہو وہاں تک ہم عقل کے تابع رہیں گے, اور جہاں عقل نہیں چل سکتی وہاں پر ہم شریعت کے تابع رہیں گے. تو شریعت تو یوں کہتی ہے نہیں بہن کے ساتھ نکاح مت کرو, بلکہ دوسری جو آپ کی محرم نہ ہو اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. اب چاہے آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے, آنکھیں بند کر کے اس شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. اگر یہ جو آپ نے عمل کر لیا تو یاد رکھنا باطنی خوبی آپ کو حاصل ہو چکی. میری بات سمجھتی ہوں نے, یا مثال کے طور پر ایک اور مثال قرآن کی میں اب دے دوں. چلو جو مثال کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تھی, جس وقت اللہ تعالیٰ نے سود کو, بیاج کو, انٹریسٹ کو حرام قرار دیا تو کافروں نے یوں کہا, یہ محمد بات سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح ہم بیپار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, تو اس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں, سامان بیچتے ہیں تو سامان کے ذریعے سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں, تو یہ پیسہ ہم نے کسی کو دیا تو پیسوں کے بدلے ہم پیسے لیتے ہیں, تو یہ جو ہم سود کا جو کاروبار کرتے ہیں یہ تو تجارت جیسا ہوا. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ عقل کہتی ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, نہیں, اللہ نے سود کو حرام قرار دیا, چاہے آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اگر تم نے تو شریعت پر عمل نہیں کیا, عقل پر عمل کیا, تم نے اپنی باطنی جو خوبی تھی اس کو ختم کر دی, اور اس باطنی خوبی کے ختم کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ثم رددناہ اسفل السافلین میں پھینک دے گا. بات سمجھتی ہو نے؟ یہ میں نے 3 یا 4 مثالیں تھی. اب آگے سنو. تو گویا خلاصہ کیا نکلا کہ عقل شریعت کے تابع ہو, یہ خلاصہ نکلا. اس بات کو میں نے 5 یا 4 مثالوں سے سمجھائی. اب آگے سنو. اگرچہ عقل شریعت کے تابع ہو, اگر انسان نے, پھر سے میں بولتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے, انسان کے اندر 4 عالم ہے, عالم شہوت, غضب, وہم, خیال. ان چاروں چیزوں کو عقل کے تابع بنا رہے, عقل کو شریعت کے تابع بنا رہے. اگر اس طرح کوئی بنائے گا تو انسان
اللہ تعالیٰ اس انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے گا. یہ خلاصہ. جیسے آپ ہی بتلاؤ جس نے اس پر عمل کیا. چلو ایک ہی مثال ہے میرے پاس, صحابہ کی مثال. صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو شریعت کے تابع کیا. تو صحابہ کو اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا؟ ان کے مرتبے تک دنیا کا کوئی ولی, بڑا سا بڑا قطب بھی نہیں پہنچ سکتا ادنا صحابی کے مرتبے کو. کیوں؟ انہوں نے یہ جو تھا صحیح معنوں میں عقل کو شریعت کے تابع اور شریعت کے اوپر چلے تو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اور جو اب بغیر سننا, جو اپنے چاروں عالم کو عقل کے تابع نہیں بناتا اور عقل کو شریعت کے تابع نہیں بناتا, اس کو اللہ فرماتے ہیں آگے ثم رددناہ اسفل السافلین. یہ مطلب اس کا. یہ آیت کا مطلب سمجھانے کے لیے 3 دن لگے مجھے. اب سمجھے نہیں, لیکن ایک بات بیچ میں کہہ دوں. بات صحیح ہے, عقل کو شریعت کے تابع تو ہم بنائیں تو واقعیت انسان اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے, لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو, اللہ کی توفیق نہ ہو. وہاں تک آدمی اپنی عقل کو بھی شریعت کے تابع نہیں بنا سکتا. بس یہ بات یاد رکھنا. جیسے مثال کے طور پر کتنے میں مثالیں دوں. حضرت ابو طالب دیکھو, ہم حضرت سے یاد کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, لیکن کیا کریں شریعت کے تابع اپنی عقل نہیں بنائی. یہ کیوں؟ اس کی وجہ سن لو, اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں تھی. اللہ کا شکر ادا کرو, آج ہم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور ابو طالب 40 یا 45 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, لیکن اس کے باوجود اسلام کی نعمت سے نہیں نوازا. یا اللہ, اللہ تیری کیا شان ہے بے نیازی کی. اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی کچھ نہیں پڑی ہے. یاد رکھنا اس بات, چاہے وہ دنیا کا بڑا سا بڑا عالم کیوں نہ ہو, بڑا سا بڑا عابد کیوں نہ ہو, اللہ کو کوئی نہیں پڑی. اگر ذرہ برابر اس نے بھی نافرمانی کی اور گستاخی کی اور اللہ کو ناراض کیا, اللہ تعالیٰ اس کو اوپر سے نیچے گرائے گا. یاد رکھنا اس بات کو. میرے پاس ہے اس کی مثال ہے, بلکہ قرآن ہی میں ہے اس کی مثال. بنی اسرائیل کا ایک عالم بلعام بن باورا, خلاصہ بیان کرتا ہوں, پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا. بلعام بن باورا 500 سال تک عبادت کی تھی, بڑا عبادت گزار مشہور. اس کے پاس اتنا اعظم تھا, وہ اتنے اعظم بول کر جب دعا کرتا اللہ دعا قبول فرماتے. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر فتح کر لیا, فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ بیت المقدس پر حملہ کرو, آپ کے ہاتھوں پر انشاءاللہ بیت المقدس فتح پائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیار کیا, قوم تیار نہیں ہوئی. بڑا لمبا واقعہ ہے. کیوں تیار نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی اللہ نے عجیب و غریب باتیں قرآن میں ہے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں, اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو کیا ہوا, جس وقت بیت المقدس پر جنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, نہیں مانا بنی اسرائیل نے, اور کیا کہا کہ وہاں تو جبارین رہتے ہیں. جبار یعنی زبردست, بڑے ڈیل ڈول والے, قوی ہیکل والے, اتنے زبردست. روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک آدمی 3300 فٹ اونچا ہوتا تھا. کتنا فٹ؟ ہماری بہت لمبائی کتنی 60 فٹ, 6.5 چلو بہت تو دنیا میں ہوگا 8 فٹ کا آدمی, چلو, اور وہ تو کتنے 3300 فٹ اونچا آدمی. اور اس کا روایت میں آتا اس کا سر بڑا گنبد ہونے اتنا بڑا ہوتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوجی 12 جو زبردست جنرل قسم کے تھے, ان تمام کو ایک ہاتھ میں پکڑ کے اپنی ہتھیلی میں بٹھا لیا تھا. وہ ایسا ایک آدمی کی میں بات کرتا ہوں, تو ان کا مقابلہ کرنا آسان ہے, لیکن اللہ نے فرمایا تم ایک مرتبہ حملہ کرو, فتح دینا میرے قبضے میں. لیکن نہیں مانا بنی اسرائیل. اسی بنا پر 40 سال تک وادی سیہ میں ان کو سرگرداں گھومنا پڑا.
اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی اور ایسا عذاب نازل کیا. عجیب و غریب قرآن کے اندر پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. کیا ہوا؟ تو جبارین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم نہیں بات میں کیا کہہ رہا ہے. اچھا ہاں یہ کہہ رہا تھا بڑا کچھ کہ جبارین میں ایک عالم تھا بلعم بن باورا. 500 سال کی عبادت بھی کی تھی. اس میں اعظم بھی تھا. جو دعا کرتا دعا قبول فرماتے اللہ تعالیٰ. اس میں اعظم کی برکت سے جبارین کو پتا چلا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہے. اس نے مددیں دیکھ لی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنا پر فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. اور عجیب و غریب واقعات اس کے سامنے آئے تھے جبارین کے سامنے. وہ تمام کے تمام رونے لگے. اور ان کا ایک آدمی تھا بلعم, بڑا عالم زبردست, ان کی خدمت میں آئے. اور خدمت میں آنے کے بعد یوں کہا آپ کو پتا چلا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر, اپنے آرمی اور فوج کو لے کر ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. آپ دعا کر دو بس ان کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. بلعم نے کہا ارے کیسی بات کرتے ہو, کیا میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروں؟ میری آ بنے گی. بس اس طرح کی باتیں کی. قوم کی طرف سے بڑا اصرار تھا اور ان کی طرف سے انکار تھا, ماننے کے لیے تیار نہیں. اتنے میں قوم نے دیکھا کہ ابھی تو ہماری بات نہیں بنے گی, چلو ہم چلے جا رہے. گھر جا کر بڑے بڑے قیمتی تحفے پیش کیے, تحفے لائے. اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بلعم اپنی بیوی کے ساتھ. تو دستک دی, دروازہ کھولا, ایوں کہا حضرت آپ کے لیے تحفے لائے. بڑے قیمتی سونا, ہیرے, جواہرات, کھانے کی چیزیں, پہننے کی چیزیں, نمن اتنے قیمتی. تو یوں کہا آپ بس دعا کر دیں گے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. اتنے میں بیوی نے دیکھا یہ سب سامان. اب اتنے میں تفصیل میں نہیں جاتا, آپ بھی جانتے. اب عورت دیکھ لے اتنا مال تو پھر کیا ہوئے. کسی بھی طرح جو متقی ہوتا ہے نا اس کو بھی پھسلا دیتے ہیں. اللہ بچاوے ایسی عورتوں سے. عام طور پر مالوں کی, سونے چاندی کی دل دادت جو ہوتی ہے نا عاشق, عورتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں. تو بیوی نے جب دیکھی یہ سب تحفے, بیوی نے کہا ارے کر لو نے بد دعا, اس میں کیا حرج کی بات ہے, یہ کتنے تحفے آپ کو پیش کر رہے ہیں. کسی بھی طرح وہ بلعم تیار ہو گیا اور یوں کہا کہ چلو بد دعا کے لیے گدھے پر سوار ہوا. لمبا واقعہ ہے. رستے میں جب جا رہا تھا تو گدھے آگے نہیں چلتا تھا, اس کا پیر دھنسنے لگا. تو کہا کہ دیکھو قوم سے یوں کہا کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے, واپس چلو. ٹھیک ہے نہیں, کسی بھی طرح آپ کو بد دعا کرنی پڑے گی. تو گدھے بڑھتے نیچے اترے. گدھے نے منع کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو, کس کے خلاف بد دعا کر رہے ہو. لیکن وہ دنیا کی محبت دیکھو. اب وہ میں بات ہلاتا ہوں قرآن کی تفسیر والی کہ اگر کسی نے شہوت کو عقل کے تابع نہیں کیا اور عقل کو شریعت کے تابع نہیں کیا تو آدمی اسفل سافلین میں پہنچ جائے گا. تو اس کو دنیا کی محبت آ چکی, اس دنیا کی محبت کی بنا پر عقل سے کام نہیں لیا. اور عقل سے کام کیوں نہیں لیا کہ شریعت کو اس نے دور کر دیا. شریعت کا جو حکم تھا کہ نبی کے خلاف بد دعا مت کرنا, اس پر عمل نہیں کیا تو کیا اس نے شہوت پر عمل کیا. تو شہوت پر عمل کرنے کی بنا پر جب وہ بد دعا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو اس کی زبان سے الفاظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے تھے. بات سمجھے میری. کیا مثال کے طور پر یہ اللہ اس طرح وہ کیا مانگنا چاہتا ہے معلوم, اے اللہ موسیٰ کو ہلاک کر دو اور ان کی فوج کو ہلاک کر دو. اگر ہمارا کل مقابلہ کرے, ہماری مطلب کہ جماعت کو فتح دینا اور موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو شکست دے دینا, ان کو مغلوب کر دینا, اس طرح بولنے جاتا تھا. لیکن اس کی زبان سے کیا نکلا کہ اللہ میری قوم جبار کو ہلاک کر دے, میری قوم کو شکست دے دے. جب اس طرح کی وہ بد دعا کرنے لگا قوم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں کہا کہ تم تو ہمارے خلاف بد دعا کرتے ہو. تو اس نے کیا کہا معلوم بلعم نے, کیا کروں اب یہ زبان میرے قابو میں نہیں رہی, یہ زبان کا جو مالک ہے اس کے قبضے میں ہے, اب کیا کرے. بس میں نے تو اپنا ایمان کھو بیٹھا, اب تو میرا ایمان چلا گیا. دیکھو اس نے شہوت کو عقل کے تابع نہیں کیا, شہوت کو شریعت کے تابع نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین میں پہنچا دیا. بلکہ کتنا پہنچا دیا معلوم, کتنا, کتے سے بھی برا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے. ان تحمل علیہ الحق او تترکہ یلحق, اگر اس پر آپ بوجھ ڈالے پھر بھی ہانپے اور اسی چھوڑ دے رہے پھر بھی جس طرح کتا ہانپ
اور وہ ہانپتا تھا، کانپتا تھا، وہ جب بھی بولتا تھا خاموش اگر بیٹھتا تھا پھر بھی اس کی زبان نیچے لٹکی ہوئی، کتا جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ بلعم بن باورا کو، کہ جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس میں اعظم اس کو معلوم تھا، اس کے بنا پر اللہ اس کی دعا قبول فرماتے، لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ اگر کسی بات پر جو ناراض ہو چکا، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے کس گناہ کی بنا پر اللہ ناراض ہو۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اس مطلب کہ خیال میں نہ رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اچھے، ارے معلوم نہیں ہم سے کون سی ایسی بھول ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، جس کی بنا پر آدمی جنت سے نیچے گر جاتا ہے اور اپنے سافرین میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ تو دیکھو، میں نے ایک مثال ابھی تو سمجھائی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، کیا کرے کافی وقت ہو چکا۔ جب بات آتی ہے الحمدللہ، اب ایسا دل چاہتا ہے کہ اب برابر کھول کے سمجھاؤں، لیکن گھڑی دیکھتا ہوں تو وقت ہو جاتا ہے، لیکن کیا کرے، اب معلوم نہیں آئندہ ایسی باتیں مجھے یاد آتی بھی ہے نہیں، آپ کی برکت سے بعض مرتبہ باتیں یاد آتی ہیں، لیکن بعد میں دوسری مجلس بدل جاتی ہے تو میں بے خیال ہو جاتا ہوں کہ میں کیا کہنے والا تھا، لیکن کیا کرے وقت ہو چکا، اس لیے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ، تیری رحمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، مرتے دم تک رحم کا معاملہ اپنے غضب سے بچانا۔ یا اللہ، اگر تیرا غضب جب نازل ہوتا ہے تو تو کسی عبادت گزار کو بھی نہیں دیکھتا، کسی عالم کو بھی نہیں دیکھتا، چاہے کوئی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، اس کو بھی تو نہیں دیکھتا۔ یا اللہ، تو بڑا بے نیاز ہے، تیری شان بڑی مطلب کہ مستغنی ہے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، تو جس کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے، یا اللہ اس کا بیڑا پار ہو جاوے، اور تو اگر تو ناراض ہو جاوے، پوری دنیا بھی اگر راضی ہو تو یا اللہ پوری دنیا اس کو نجات نہیں دے سکتی، پوری دنیا اس کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ یا اللہ، تو بس اپنے غضب سے ہمیں بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ یا اللہ، اپنے فضل سے اس بابرکت مہینے میں اور افطاری سے پہلے دعا کرتے ہیں، یا اللہ کلام مجید کی تفسیر کے بعد دعا کرتے ہیں، عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں تو اپنے غضب سے بچانا، ہمیں تو اپنے قہر سے بچانا، ہمیں تو اپنی ناراضگی سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں تو اپنی پکڑ سے بچانا۔ اگر تیری جو پکڑ آ گئی، پوری دنیا اگر اس آدمی کو بچانا چاہے، پوری دنیا نہیں بچا سکتی۔ یا اللہ، اس آدمی کو یا اللہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا آخرت دونوں جہاں میں برباد ہو جائے گا۔ یا اللہ، جس کی تو پکڑ کرے، یا اللہ تو اپنی پکڑ سے بچا لے۔ یا اللہ، مرتے دم تک تو ہماری اپنی پکڑ سے بچا لے، اور یا اللہ مرنے کے بعد تو ہم زیادہ محتاج ہوں گے، مرنے کے بعد بھی تو اپنی پکڑ سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، ناراضگی سے بچا لے۔ آج درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ ایک دنیا میں کوئی بڑا آدمی اگر ہمیں پکڑتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو تو جس کو پکڑے گا یا اللہ، تو اپنی جیل میں جب اس کو داخل کرے گا، ہم کمزور کیسے اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ، یا اللہ مرنے کے بعد بھی تو اپنی پکڑ سے بچا لے،
اپنے قہر سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ یا اللہ جس طرح آج تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرمایا، مرتے دم تک اس نعمت پر باقی رکھ یا اللہ، اور ہماری موت بھی ایمان کی حالت میں یا اللہ عطا فرما، اور مرنے کے بعد بھی یا اللہ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ یا اللہ ہمیں پریشان نہ ہونے دینا، یا اللہ ہمیں پریشان نہ ہونے دینا، نہ دنیا میں ہمیں پریشان ہونے دینا، دنیا میں بھی ہماری پریشانیاں دور کر دے، اور مرنے کے بعد کی جو عالم قبر کی جو پریشانیاں ہیں اس سے بھی بچا لے، عالم حشر کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ اس سے بھی بچا لے یا اللہ۔ یا رحم الراحمین ہمیں صحیح توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی نے تو کہا، تو ہی نے تو فرمایا کہ واقعیتاً یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، شریعت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تجھ سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں، ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں صحیح عقل عطا فرما، ہمیں صحیح فہم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ذمے جو امانتیں ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے یا اللہ تیرے حقوق ہوں، تیرے حقوق کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، چاہے بندوں کے حقوق ہوں، ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے بچا لے، یا اللہ حرام لقمے سے بچا لے، یا اللہ حرام قبضوں سے بچا لے، یا اللہ حرام پیسوں سے بچا لے، یا اللہ حرام کاموں سے بچا لے، یا اللہ حلال اور وسعت والی یا اللہ روزی نصیب فرما، ہمیں سکون عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں صحت عطا فرما، ہم کمزوروں کو قوت عطا فرما، ہم بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہم گنہگاروں کو یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ہم گنہگاروں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ ہم دنیا کے عاشق ہیں، یا ارحم الراحمین اس سے درخواست کرتے ہیں تو ہمیں اپنا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہم دنیا والوں کے یا اللہ طریقوں کے عاشق ہیں، یا اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنا دے، یا اللہ سنتوں کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ضرور تو اپنا ولی بنا دے، مرنے سے پہلے ضرور تو اپنا دوست بنا لے، مرنے سے پہلے ضرور تو ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنا دے۔ ہم اسی حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیرے دوست ہوں، تیرے ولی ہوں، ہم اس حال میں تیرے حبیب سے ملے کہ اس حالت میں کہ یا اللہ ہم تیرے حبیب کے عاشق ہوں، تیرے حبیب کے ولی ہوں، تیرے حبیب کے دوست ہوں، تیرے حبیب کی ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہوں۔ اس طرح یا اللہ ہماری موت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین بہت کچھ مانگنا ہے، تو جانتا ہے ہمیں کیا مانگنا ہے، تو جانتا ہے ہماری کیا حاجت ہے، تو جانتا ہے ہماری کیا ضرورت ہے، تو جانتا ہے ہماری کیا پریشانی ہے، تو جانتا ہے ہماری کیا مشکلیں ہیں، تو جانتا ہے ہماری کیا بیماری ہے۔ یا اللہ سب تو جانتا ہے، اور تو ہی مشکلات کا حل کرنے والا ہے، تو ہی مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ یا اللہ تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ ان صفات میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ، نہ نبی شریک، نہ ولی شریک، نہ کتب شریک، کوئی تیرا شریک نہیں یا اللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یا اللہ جب تو ایسا ہے تو تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمیں صحیح توفیق دے دے یا اللہ۔ بہت کچھ مانگنا ہے یا اللہ، دل نہیں چاہتا کہ تیرے در سے اس بھیک والے ہاتھ کو نیچے اتارے، لیکن یا اللہ بغیر مانگے دے دے یا اللہ، بغیر مانگے ہمیں تو دے دے، شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك